اللہ 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 الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل علمی پکار کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ نماز کے مسائل ہمارے چل رہے ہیں، اس کی پوری مکمل پلے لسٹ جو ہے وہ آپ کو ہمارے چینل پہ نظر آ جائے گی، اور اس کے اندر جو ہے وہ نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، نماز کو توڑنے والی چیزیں، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، اس حساب سے جو عام طور پر مسائل نماز کے پوچھے جاتے ہیں وہ تمام مسائل ہم نے پلے لسٹ کے اندر شامل کر دی ہیں۔ جو مسائل آپ سننا چاہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں اور علم دین میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز کے مکروہات تحریمی، یعنی کہ وہ مکروہات، وہ کام نماز کے اگر کوئی وہ کام نماز میں کرتا ہے تو پھر نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ کچھ مکروہات وہ ہیں جس پر نماز کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور کچھ مکروہات وہ ہیں کہ جن کو کرنے سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز کو لوٹانا واجب نہیں ہوتا لیکن وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو جو بھی مکروہات تحریمی آپ کو بتائے جائیں اس کو آپ صحیح طور پر سمجھیں، سیکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے نماز کے اندر وہ کام آپ ہرگز نہ کریں۔ پہلا مکروہ تحریمی یہ ہے کہ نماز میں اپنے بدن یا لباس یا داڑھی یا بالوں کے ساتھ کھیلنا۔ بعض لوگ جو ہے وہ جسم کے جو ہمارے کپڑے ہیں اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، بٹن کھول رہے ہوتے ہیں، لگا رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو داڑھی میں ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں بار بار، بعض لوگ جو ہے بلا وجہ جو اپنے سر پر جو ہے وہ بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں۔ تو داڑھی، بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا یہ جو ہے مکروہ تحریمی ہے اور یہ گناہ ہے۔ اگر آپ نے اس حد تک کھیلا کہ سامنے والے کو ایسا لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ ہے عمل کثیر۔ اگر ایسی حالت ہے تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگلا مکروہ تحریمی یہ ہے کہ نماز میں کپڑے سمیٹنا۔ بعض لوگ جو ہے وہ رکوع میں یا سجدے میں جاتے وقت یا سجدے سے اٹھتے وقت جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے پاجامے کو یا اپنے شلوار کو بہت اوپر تک جو ہے وہ سمیٹ کر اوپر کر لیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ ٹانگوں میں یا اس طرح سے پھنسے نہ۔ تو اگر دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے۔ لہٰذا ایک ہاتھ سے کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر کپڑے بدن پر چپک رہے ہیں۔ اگر کپڑے بدن پر نہیں چپک رہے تو پھر اس کو ہاتھوں سے گھسیٹ کر اوپر نہ کریں، بلکہ وہ اپنی جیسی حالت پر ہے اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیں۔ اگلا مسئلہ بہت اہم ترین ہے جو کہ عام طور پر سردیوں کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ عام طور پر سردیوں میں لوگ جو ہے وہ مفلر استعمال کرتے ہیں، اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، یا چادر استعمال کرتے ہیں، یا جیکٹ وغیرہ پہن کے اس کی زپ لگا لیتے ہیں۔ اگر کوئی جیکٹ آپ نے پہنی ہے اور اس کی زپ لگا لیں یا زپ کھول دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زپ کھول کر نماز پڑھیں، واسکٹ پہنی ہے اس کے بٹن کھول کے بھی نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اہم ترین مسئلہ یہ ہے چادر اور مفلر کے حوالے سے کہ بعض لوگ چادر کو اس طرح سے ڈالتے ہیں کہ دونوں پلو جو ہیں اس کے دونوں کنارے وہ آگے کی طرف آ جاتے ہیں۔ مفلر کو اس طرح سے ڈالتے ہیں کہ دونوں مفلر کے جو کنارے وہ آگے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر اس حالت میں آپ نے مفلر یا چادر کو ڈالا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے جو ہے وہ جس طرح بعض لوگ کندھے پر ڈالتے ہیں رومال یا چادر، اس طرح کر کے ڈالتے ہیں اور ایک پلو اس کا آگے ہوتا ہے اور ایک اس کا جو حصہ ہے کنارہ وہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے، اس طرح سے کر کے ڈال لینا تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح ہمیں چادر یا مفلر وغیرہ رومال نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی رومال یا مفلر رکھتا ہے اپنے پاس تو اس کو چاہیے کہ ایسے لا کر اس کا جو ایک سرا ہے اس کو گھما کے ایسے کر دیں، گلے سے جب گھوم کر پیچھے کی طرف جائے گا، اب ایک حصہ آگے ہے اور ایک حصہ کنارہ پیچھے ہے، تو اس طرح نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ تو کوشش کی جائے کہ ہم نماز پڑھیں تو اس انداز سے احتیاط کر لیں کہ رومال اور چادر وغیرہ جو ہے وہ مکروہ تحریمی کے زمرے میں نہ آئے۔ اسی طرح ایک اور اہم ترین مسئلہ کہ نماز کے اندر جو سجدے کی جگہ پر اگر کوئی کنکر وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، بعض لوگ اس کو ہاتھوں سے ہٹا دیتے ہیں، تو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے
ان کنکریوں کو ہٹانا، ان کو صاف کرنا آگے سے جو سجدے کی جگہ پر ہوتی ہیں، یا کوئی ہلکا پھلکا جو ہے وہ ذرات پڑے ہیں یا کوئی کچرا ہلکا سا پڑا ہے مسجد کے اندر یا گھر کے اندر، کنکریاں پڑی ہیں، تو اس کو صاف کرنا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کوشش کی جائے کہ نماز سے پہلے آپ صاف کر لیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ نماز کے دوران اگر کوئی چیز آ رہی ہے سامنے، کوئی کنکر وغیرہ آ رہے ہیں، تو اس کو پھر صاف نہ کریں، لیکن اگر وہ بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، چبھ رہے ہیں، تو پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ اس کو اس انداز سے صاف کیا جا سکتا ہے کہ عمل کثیر نہ ہو۔ عمل کثیر وہی کہ اگر کوئی دیکھے تو نماز ایسا لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ اسی طرح ایک اہم ترین مسئلہ اور ہے کہ لوگ آج کل جو ہے فیشن کے اندر جو ہے وہ آستینوں کو اپنی فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر کسی نے آدھی کلائی سے زیادہ آستین فولڈ کر لی، مثال کے طور پر یہ میری آستین ہے اور اس کے اندر کسی نے جو ہے وہ اس کو آدھی کلائی تک ایسے، یہ تقریباً آدھی کلائی کور ہو چکی ہے، تو آدھی کلائی یا اس سے زیادہ کسی نے فولڈ کر کے اوپر چڑھا لی اس طرح سے، تو یہ نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ایک ہاتھ کی بھی اس طرح سے کی ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا، اگر دونوں ہاتھوں کی کر لیے تو بھی مکروہ تحریمی ہوگا۔ لہٰذا جب نماز پڑھیں تو آپ اپنے آستینوں کو اس طرح سے بٹن لگا لیں تاکہ وہ فولڈ نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کی ویسے ہی ہاف آستین ہے، ہاف آستین کی شرٹ پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز مکروہ تحریمی تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، لیکن فولڈ کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اگلا مکروہ تحریمی یہ ہے کہ اگر نماز میں پیشاب کی یا پاخانے کی یا ریح خارج کی شدت ہے اور ایسی حالت میں نماز آپ نے شروع کی تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو پیشاب وغیرہ کی شدت ہے تو پہلے پیشاب اور قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد صحیح طور پر اطمینان کے ساتھ آگے نماز کو ادا کریں۔ نماز شروع کی اس وقت کوئی حاجت نہیں تھی، نماز کے دوران اگر حاجت پیش آ گئی پیشاب کی یا قضاء حاجت کی، تو اگر برداشت کر سکتا ہے نماز کے پورا ہونے تک تو برداشت کر لے، ورنہ نماز کو توڑ کر چلا جائے، جا کے قضاء حاجت کرے، نئے سرے سے وضو کرے، نئے سرے سے اپنے نماز کو صحیح طور پر اطمینان کے ساتھ ادا کرے، ٹھیک ہے نا۔ اگر قضاء حاجت کی حالت شدت پہلے تھی، نماز شروع کی، نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہوگی۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ یہ نماز کے مکروہات تحریمی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نماز کو درست کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نماز کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں کہ کن کن کاموں سے، کن کن چیزوں سے ہماری نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس طرح کے مسائل جو ہے وہ نہیں جانتے، لہٰذا آپ وہاں سے دیکھ لیں، اپنی نماز کو درست کر لیں۔ اللہ حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔